بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، سب سے پہلے آپ کا استقبال ہے اسلامک چینل فیتھفل ریلیجن پر، جہاں پر ہم اپنے دوستوں کے لیے اسلامک واقعات اور قصے بیان کرتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آج ہم آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا قصہ بیان کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ نہایت اہم اور سبق آموز واقعہ ہے۔ خواب کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب میں دیکھا جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دیں۔ اس خواب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل پر گہرا اثر ڈالا، کیونکہ اس خواب کو نبوت کی دنیا میں نشانی سمجھا جاتا تھا۔ قربانی کا ارادہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھا اور اس پر عمل کرنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے اس خواب کی تفصیل اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سنائی اور ان کی رضامندی حاصل کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اللہ کی رضا کے لیے قربانی کو قبول کیا۔ مکہ کی طرف سفر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق مکہ مکرمہ کے ایک ویران علاقے کی طرف سفر کیا۔ یہاں انہوں نے ایک پہاڑ پر پہنچ کر قربانی کا مقام تیار کیا۔ قربانی کی تیاری۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے لٹایا اور چھری اٹھائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی وفاداری اور اطاعت کو دیکھتے ہوئے ایک عظیم معجزہ پیش کیا۔ تو وہاں پر اچانک ایک دمبا آسمان سے نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی جگہ اس دمبے کو قربان کرنے کا حکم دیا۔ قربانی کا اصل مقصد۔ اس واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کا امتحان لیا اور ان کی ایمانداری کو سراہا۔ یہ واقعہ نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو بیان کرتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور رحمت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ یہ واقعہ عید قربان یعنی عید الاضحیٰ کے تہوار کی بنیاد ہے، جو ہر سال مسلمانوں کی جانب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس دن مسلمان جانوروں کی قربانی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کی قربانی اور اطاعت کی مثال پر عمل کرتے ہیں۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید اسلامک اور اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسلام کی تعلیمات آپ تک پہنچ جائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔